رانا صاحب، اب جو جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کا جو کورٹ مارشل ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. آپ کی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، وہ نام لے لے کر ان پہ تنقید کرتے تھے، اور ایون ایک فیض یاب کی ٹرمینالوجی بھی مریم صاحبہ نے دی، اور نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں. تو یہ جو تحقیقات ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے مطالبہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی پورا ہو رہا ہے، یا یہ خالصتاً جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج بطور ادارہ کارروائی کر رہی ہے؟ عباسی صاحب تھینک یو شاہ صاحب، لیکن میں جو آپ نے بات کی ہے، میرا اب تو اتنا اس پہ کومنٹس آ چکے ہیں، اتنا تبصرہ آ چکا ہے کہ یہ خالصتاً ان ادارے کا ایک اپنا کارروائی ہے، اپنی کارروائی ہے، اور وہ کارروائی کا بیس جو آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی یا ان کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی صاحب کی، اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن پہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر نیچرلی جب انکوائری شروع ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، جو کہ ان کے بہت سارے ایشو پہلے ہی اوور اے پیریڈ جب سے انہوں نے اس عہدے پہ، چاہے وہ ڈی جی سی تھے یا اس کے بعد ڈی جی آئی تھے، اس میں کافی آپ کو مجھے سارے زد عام باتیں تھیں کہ کچھ ایکسیس جو ہی تھی، یا کچھ ہائی ہینڈنس ہوتی تھی، پولیٹیکل جو مینیپولیشن تھی وہ تو تھی، پارٹیوں کو توڑنا، پارٹیوں کو بنانا، کسی کو نکالنا، کسی کو اٹھانا، کسی کو کچھ کرنا، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، رزلٹ چینج کرنے، جو بھی ہوتا رہا، تو وہ اپنی جگہ باتیں تھیں. لیکن جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ان کی متعلق باتیں ہو رہی تھیں، وہ بھی میرا کسی سے ڈکی چھپی نہیں، نیچرلی ایک ادارہ ہے، اس کی ایک اپنا سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ ان کی نظر ہوتی ہے چیزوں پہ، اور یہ نہیں کہ انہی کا انہوں نے، میرا خیال ہے 9 مئی کے بعد بھی کچھ ایکشن ہوئے تھے کچھ لوگوں کے متعلق جو ان کے اپنے ادارے کے تھے، اور اس سے پہلے بھی گئے بگئے ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف ڈبلیو او کے معاملات ہوں یا بلوچستان کے متعلق وہاں پہ جن کی پوسٹنگ رہی ہیں وہاں پہ کے معاملات ہوں، تو یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ ان کی پوزیشن بڑی مشہور و معروف شخصیت تھی، تو ان کا کافی ہائی لائٹ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے سسٹم کا حصہ ہے، اور یہ ٹھیک انہوں نے کیا ہے. جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جب عہدے پہ ہوں اس وقت کیوں نہیں بات ہوتی، اس وقت ہی بات ہوتی رہی ہے. جب آپ مریم بی بی کا بیان بتا رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ یا ان کا بیانیہ جو فیض یاب والی بات کر رہے ہیں، یا بڑے میاں صاحب کی بات کرتے ہیں، ان کا مطالبہ تھا، تو مطالبہ تو کافی لوگ پارٹی میں کرتے تھے، وہ تو خیر قائد ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن ان کے کہنے پہ ہوتا تو اس وقت کچھ ہوتا. تو ابھی تو ان کا اپنا سسٹم ہے، اس سسٹم میں وہ قابو آئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک طاقت ہے، وہ بھی کہتے ہیں نا چیزیں کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی تھی. جی رانا صاحب، یہ جب تو یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایکشن ہے، شاہ صاحب میں ایک صرف جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کا جو ایکشن ہے، چلیں ایک کم آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد جب پوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت بہت ساری چیزیں شاید وہ سارا ایکشن نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ڈیٹرنس ضرور آ جاتی ہے، ڈیٹرنس کہ یہ کام کل کو ہو سکتے ہیں، ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اور یہ کافی بیک آف مائنڈ پہ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل کو یہ چیز سامنے آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی جو کاروائی ہے ہوئی ہے، اور اس پہ اچھا میں جو بات کر رہا تھا رانا صاحب وہ یہ تھی کہ جب یہ ٹاپ سٹی والا کیس ہوا اس وقت آپ کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. اس کے بعد یہ جو 9 مئی یا آفٹر ریٹائرمنٹ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی. تو حکومت نے کیوں توجہ نہیں دلائی لیڈرشپ کو؟ یہ تو کیس گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے پھر توجہ دلائی اور یہ معاملہ ہوا. حکومت کیوں نظر انداز کرتی رہی اس معاملے کو؟ شکایات تو آپ کو سب سے زیادہ انہی صاحب سے تھیں، اور میاں صاحب جب لندن میں تھے تو وہ بولتے بھی رہے.
کس سے سب سے زیادہ کس سے شکایت تھی؟ انہی سے، فیض حمید صاحب سے۔ ہاں بولتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، اور اگر آپ دیکھیں عدلیہ کو بھی دیکھیں تو کبھی حکومت اس طرح تو نہیں کہتی کہ فلاں جج کے خلاف یہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں یا کریں. ان کے اپنے سسٹم ہے. تو ان کا ایک جس طرح اعلیٰ عدلیہ کا ایک فورم ہے، کمیشن ان کا بنا ہوا ہے، وہاں پہ جو بھی ریفرنس جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو وہ چیزیں چلتی ہیں. ادھر بھی وربلی تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی بات ہوتی رہتی ہے، اور کوئی گئے بگئے کوئی شکایات جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ کنوے کی جاتی ہیں. لیکن وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ پہ یا پریس کانفرنس تو نہیں ہو سکتی، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں لیٹر لکھے جاتے ہیں. تو یہ ان کی چیزیں علم میں ہوتی بھی ہیں. ان کا اپنا بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے. میں آپ کو بتاؤں نہیں، لیکن رانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. پوسٹ ریٹائرمنٹ کیا ایکٹیویٹی آپ کے نالج میں کیا ہے؟ فیض حمید صاحب کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں؟ دیکھیں جی یہ اس پہ دیکھیں پتہ تو ادارے کو ہے 100% کہ کیا ان کی ایکٹیویٹی تھی. جو انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ کچھ ایسے ایکٹیویٹی میں تھے جو آرمی ایکٹ میں کچھ پابندی ہوتی ہے ان پہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، تو اس میں انوالو تھے. اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں وہ اب بھی وہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بہت ہی جس طرح وہ پروموٹر تھے یا لائے تھے عمران خان کو، یا ساری چیزیں تھیں. تو وہ لیڈ یہ ہے، لیڈ تو دیکھیں نا آپ اور میں بیٹھ کے باہر، ہمیں ایگزیکٹ تو نہیں پتا انکوائری میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، لیکن ایسی کاروائی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت اسٹرانگ قسم کی ایویڈنس ہوگی جو، اور وہ ایکشن تبھی کاروائی کرتے ہیں جب بہت ہی ان کے پاس ایویڈنس اسٹرانگ آ جائے، بیونڈ ڈاؤٹ آ جائے. جو آپ نے کاروائی دیکھی بھی، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو بات ہوتی ہے وہ عام تو نہیں چیز. تو ان کے پاس کافی سالڈ اور کافی اسٹرانگ ایویڈنس ہوگا. تو آپ تو میں یہی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو پولیٹیکل ایک اپ ہیبل سا تھا، یا ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی تھی، یا دوسری تیسری چیزیں تھیں، ان کے ساتھ ان کا شاید لنک تھا. اچھا رانا صاحب، یہ ایک مسلسل بات ہو رہی ہے اور صحیح بھی ہے کہ فوج کا ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، وہ اپنے لوگوں کی کرتے ہیں. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو سول گورنمنٹس ہوتی ہیں، سول سرونٹس ہوں یا جو عوامی عہدیدار ہوں، ان کے بارے میں اس سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں، منظر عام پر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور احتساب نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سیاستدانوں کو متون کیا جاتا ہے، سیاستدانوں کو جو ہے کیچڑ اچھالی جاتی ہے کہ جی یہ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب وقت نہیں آ گیا جب فوج اپنے معاملات سدھار رہی ہے یا اپنے لوگوں کا احتساب کر رہی ہے، تو حکومت آپ کی بھی کوئی لاہ عمل بنائے، ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے، کہ یہاں بھی کوئی ایسا ہی مضبوط، مستحکم، شفاف قسم کا نظام بنے جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے جرات نہ ہو. دیکھیں کوئی چیزیں ویزیبل نہیں ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بڑے فوکسڈ ہیں اس چیز پہ، جو کہ جی کریڈیبلٹی ایک افسر کی ہو، یا کہ کام میں ایفیشنسی ہو، ڈیلیورنس ہو، پرفارمنس ہو، انٹیگریٹی ہو. اور کوئی پوسٹنگ بھی کرنے سے پہلے وہ لوڈ ڈاؤن منگواتے ہیں ایجنسیوں سے. کہا جاتا ہے کہ ان کی لوڈ ڈاؤن منگوائیں، کوئی بورڈ مقرر کر رہے ہیں. مختلف بورڈ نہیں ہوتے منسٹریوں میں. میں آپ کو یہ 100% کہتا ہوں کہ کئی دفعہ وہ آتے ہیں ہمارے بورڈ کیبنٹ میں، تو وہ کہتا ہے لوڈ ڈاؤن اس کا کیا تھا، کیا رپورٹیں ہیں، تو وہ بعض کی نہیں منگوائی ہوئی ہوتی، تو اس میں وہ واپس کر دیتے ہیں کہ پہلے لوڈ ڈاؤن منگوائیں. اور ہمیں جو سمریاں بھیجتے ہیں اس میں ہمیں واپس بھی آتی ہیں کہ اس کو ریپلیس کر دیں، کوئی اور نام بھیجیں.